رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صاد والقرآن ذي الذکر، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت والا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی عزت و شقاق، تکبر میں اور مخالفت میں پڑے. کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی ہی ہلاکی ہم نے ان سے پہلے قومیں. فنادوا، پس وہ پکارنے لگے. ولا تحین مناس، اور نہ رہا وقت خود خلاصی کا. وعجبوا ان جاءہم منذر منہم، اور وہ تعجب کرنے لگے اس بات میں کہ آیا ہے ان کے پاس ڈرانے والا انہی میں سے. وقال الکافرون، اور کہنے لگے کافر، ھذا ساحر کذاب، یہ تو جادوگر جھوٹا ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا کر دیا اس نے معبودوں کو ایک ہی معبود. ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ چیز ہے عجیب. وانطلق الملأ منهم، اور چل پڑا ایک گروہ ان میں سے. انمشوا، یہ کہتے ہوئے کہ چلو تم بھی. واصبروا علی آلہتکم، اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں پر. ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ چیز ہے ایسی جس میں کوئی غرض مخفی ہے. ما سمعنا بہذا، نہیں سنی ہم نے یہ بات. فی الملۃ الآخرۃ، پچھلے دینوں میں. ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا اختلاق، مگر گھڑی ہوئی بات. سورہ صاد مکی صورتوں میں سے ہے، اور مکی صورتوں کے مضامین توحید باری تعالی، رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر آخرت اور حقانیت قرآن مجید ہوا کرتے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ نے اپنی وحدانیت کا ذکر بھی فرمایا، انبیاء کی رسالت کا ذکر بھی فرمایا، آخرت کا ذکر بھی موجود ہے، قرآن مجید کی حقانیت کا ذکر بھی موجود ہے. اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات میں سے ایک حرف صاد کے ذریعے ہوئی ہے. حروف مقطعات کے متعلق جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ ان کا معنی اور مفہوم اللہ کی ذات کے سوا کسی کو معلوم نہیں. بعض حضرات نے ان کے معنی بھی لکھے ہیں، لیکن یہ ایک جسارت ہے. حقیقت پر مبنی وہی موقف ہے جو جمہور کی رائے ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی جانب سے ایک راز قرار دیا ہے. فرمایا وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّکْرِ، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت والا ہے. ظاہر بات ہے قرآن مجید کی ایک ایک آیت میں اللہ پاک نے میرے آپ کے لیے، بلکہ ماننے والوں نہ ماننے والوں ہر ایک کے لیے نصیحت ذکر فرمائی ہے. اب تقاضا تو اس کا یہ تھا کہ قرآن مجید سن کر سب کے سب نصیحت کو قبول کر لیتے. نصیحت اس بات کو کہا جاتا ہے جو نرمی کے ساتھ کی جائے اور سننے والے پر جس کا اثر ہو. جیسے بڑا کوئی اپنے چھوٹے کو حکمت عملی بصیرت کے ساتھ کوئی بات سمجھائے تو اسے نصیحت سمجھا جاتا ہے اور چھوٹے قبول کر لیتے ہیں. تو اللہ فرما رہے کہ قرآن مجید سارے کا سارا نصیحت پر مبنی ہے. یعنی اس میں تمہارا رب تمہاری ہمدردی کے پیش نظر انتہائی نرمی کے ساتھ
اللہ پاک تمہارے خیر خواہی کے اندر گفتگو فرما رہے ہیں۔ اب اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ سب قبول کر لیتے، لیکن ظاہر بات ہے تاریخ اس کے برعکس کچھ بتلا رہی ہے کہ قرآن مجید قبول کرنے والوں کی تعداد کم رہی ہے اور نہ قبول کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ حالانکہ نصیحت کو تو غیر بھی کیا کر لیتا ہے، قبول کرتا ہے۔ تو حضور کے ذہن مبارک کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا، اے اللہ یہ اتنی حکمتوں بھری کتاب، اسے یہ کافر قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ پاک نے اسی سوال کا جواب اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی عزت، یہ اپنی تکبر میں یعنی اپنی انا میں مبتلا ہے۔ عزت سے مراد یہاں یہ ہے کہ ان سرداران قریش، سرداران مکہ نے اپنی ایک عزت جو ٹھاٹ باٹ بنا رکھی ہے، یہ جانتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانیں گے تو قرآن والے نبی کو بھی ماننا پڑے گا، گویا حضور کی سرداری قبول کرنی پڑے گی، ہم حضور کے ماتحت آ جائیں گے اور ہمیں ماتحت بننا گوارا ہے۔ تو یہ ان کی جھوٹی انا، جھوٹی جو عزت ہے، اس میں یہ مبتلا ہے، وہ شقاق اور بدبختی اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، جانتے ہوئے بھی کہ اللہ کی ذات بھی برحق ہے، قرآن بھی برحق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی برحق ہے۔ مشرکین مکہ نے کئی ایک بار اپنی زبان سے اس بات کا اقرار بھی کیا، ہم مانتے ہیں، لیکن پھر بھی قبول کیوں نہیں کیا؟ بدبختی کی وجہ سے، جھوٹی اللہ کی وجہ سے۔ تو اللہ فرمائے یہ نصیحت والے قرآن کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ اس لیے کہ کافر لوگ جھوٹی اللہ میں اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرمائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یاد دہانی کروا دیجئے کہ اگر نہیں مانیں گے تو انجام کیا ہوگا، اس لیے کہ ان سے پہلے بھی کتنی ہی قومیں گزری جنہوں نے ہمارے پیغام کو قبول نہیں کیا تو ہم نے انہیں ہلاک و برباد کیا۔ تو فرمایا کم اہلکنا من قبلہم، کتنی ہی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے، من قرن قومیں، فنادوا، اور جب ہم نے ان پر عذاب نازل کرنا شروع کر دیا پھر وہ پکارنے لگے۔ اب یہ پکارنا یا تو یہ ہوتا ہے عذاب کی تکلیف کی وجہ سے، جیسے بیمار کو بھی بیماری کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان سے بھی آواز نکلتی ہے، اور یا یہ پکارنا ہوتا تھا مدد کے لیے۔ اب پکڑے گئے، پہلے تو بہت سارے بنا رکھے تھے معبود، اب جب اللہ کی گرفت آئی، اب دیکھا کہ کوئی اور بچانے والا نہیں، اب پکارنے لگے اللہ تو ہی بچا لے۔ تو اللہ فرمانے فنادوا، پس اس وقت وہ پکارنے لگے، وَلَا تَحِينَ مَنَاس، لیکن گزر چکا تھا خلاصی کا وقت۔ جو اللہ کو پکارنے کا ٹائم تھا اس ٹائم انہوں نے پکارا، اور یہی وجہ ہے حدیث مبارکہ میں آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ غم زدہ کی کیفیت کے اندر اللہ توبہ کو قبول نہیں فرماتے۔ فرمایا ان اللہ یقبل التوبۃ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ما لم یغرر، جب تک بندے پر غم زدہ کی کیفیت طاری نہ ہو جائے، موت کی جو ہے وہ شدت طاری نہ ہو جائے، کیونکہ اس وقت اب تو یقین ہو چکا ہے کہ اب مر گیا ہوں، مرنے کے قریب ہوں، اب آگے جانا ہے، قبر ہے، حشر ہے، سارے مراحل ہیں، تو اس وقت جو ہے توبہ اللہ قبول نہیں فرماتے، پہلے اللہ نے موقع دے رکھا ہے۔ تو اسی طرح کافروں پر جب اجتماعی عذاب آتا تو یہ بھی گویا ان کی غرغرہ کی کیفیت ہوتی، اللہ اس حالت میں توبہ قبول نہیں فرماتے۔ تو فرمایا وَلَا تَحِينَ مَنَاس، اور گزر چکا خلاصی کا، چھٹکارے کا وقت۔ اب پچھلی آیت کریمہ کے اندر اللہ نے منکرین کے انکار کی ایک وجہ ذکر فرمائی کہ کافر لوگ آپ کی بات قبول کیوں نہیں فرماتے، اس لیے کہ یہ جھوٹی انامے اور مخالفت میں پڑے۔ اگلی آیت کریمہ میں دوسری وجہ اس کی ذکر فرمائی کہ کافر لوگ آپ کی بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے۔ فرمایا وَعَجِبُوا، اور یہ لوگ تعجب میں پڑے ہیں، ان جاءہم منذر منہم، اس بات میں کہ آیا ہے ڈرانے والا ان کے پاس انہی میں سے، یعنی اللہ نے ایک انسان ہی کو نبی بنایا، کوئی فرشتہ ہوتا، کوئی جن ہوتا، کوئی اور عجیب مخلوق ہوتی تو ہم مان لیتے،
ہم ہی میں سے ہمارے ساتھ بازاروں میں چلنے والا، کھانے پینے والا، شادیاں کرنے والا بڑا ایسا شخص نبی کیسے بن سکتا ہے؟ تو یہ مشرکین مکہ کا ایک اعتراض ہوا کرتا تھا کہ انسانوں میں سے ہی نبی کیوں آیا ہے، نبی کوئی اور مخلوق ہوتی۔ تو یہ ان کے انکار کی دوسری وجہ تھی۔ اللہ فرما رہے وَعَجِبُوا، اور یہ تعجب میں پڑے ہیں، ان جاءہم، اس بات میں کہ آیا ہے ان کے پاس، منذر، ڈرانے والا یعنی پیغمبر، منہم، انہی میں سے، وقال الکافرون، اور کہا کافروں نے، ھذا ساحر، کہ معاذ اللہ یہ تو جادوگر ہے، کذاب، اور معاذ اللہ یہ جھوٹ بولنے والا ہے، حضور پر تہمت بھی لگا ہے۔ تیسری وجہ اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے بیان فرمائی کہ کافر لوگ آپ کی بات تسلیم کیوں نہیں کرتے، اس لیے کہ انہوں نے تو بیت اللہ کی چار دیواری کے اندر بھی 360 رکھے ہوئے تھے، لا عزا ہبل، یہ سارے کے سارے 360، یہ بارش دینے والا ہے، یہ غلہ اناج اگانے والا ہے، یہ بچے دینے والا ہے، یہ خوشیاں دینے والا ہے، یہ غم دور کرنے والا ہے، 360 معبود بنا رکھے تھے۔ اب حضور آئے اور حضور نے کیا دعوت دی؟ لا الہ، کوئی نہیں الا اللہ، سوائے کس کے جی؟ کوئی اور نہیں ہے معبود، صرف ایک اللہ ہے۔ تو اس پر مشرکین مکہ نے اعتراض کیا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا؟ ہم نے تو اتنے سارے بنا رکھے تھے ایک ایک کام کے لیے، اور یہ آگے کہتا ہے کہ کوئی بھی نہیں، یہ سارے کام اکیلا وہ ذات کرتی ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں مفسرین نے ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے، غالباً یہ ترمذی شریف کی روایت بھی ہے، اور دوسری صحاح ستہ کی مستند کتابوں کے اندر بھی یہ روایت ملتی ہے۔ ایمان ابو طالب کو لے کر بھی لوگ بڑی بحث کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس پر بحث کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں، مجھ سے، آپ سے، میرے آپ کے ایمان کے بارے میں سوال ہوگا، کسی اور کے ایمان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، لیکن جتنی بات قرآن و سنت میں ملتی ہے اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس سے آگے بڑھیں گے تو حدود کو کراس کر جائیں گے۔ اب جتنی بار یہ ترمذی شریف کے اندر روایت جو میرے سامنے گزری، لیکن محدثین نے لکھا ہے دوسری کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، چونکہ آپ کے ساتھ انتہائی ہمدردی رکھتے تھے، آپ کی پرورش کرنے والے، تربیت کرنے والے، دادا کے وصال کے بعد، تو حضور علیہ السلام کی دلی تمنا بھی یہ تھی کہ میرے چچا نے میرے ساتھ بڑی ہمدردی کی ہے، کاش یہ بھی میرا کلمہ پڑھ لیں اور آخرت ان کی بھی سمجھ جائے۔ اور یہی حضور کی تمنا صرف ابو طالب کے لیے نہیں، سب کے لیے، ابو جہل کے لیے بھی اللہ کے محبوب یہی چاہتے تھے، کلمہ پڑھ لیں اور جنت میں چلا جائے۔ تو یہی تمنا لیے بار بار آپ علیہ السلام ابو طالب کے پاس بھی جایا کرتے تھے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا، حضور علیہ السلام پاس بیٹھے، آپ نے ترغیب ارشاد فرمائی، اتنے میں سرداران قریش، ابو جہل، عتبہ، شیبہ جو موجود تھے وہ بھی آ گئے، پاس آ کے بیٹھے۔ اللہ کے محبوب نے اس وقت دعوت دی تو سرداران قریش نے اس وقت غیرت دلائی ابو طالب، اور اس وقت جو انہوں نے جملہ کہا سرداران قریش نے ابو طالب سے، وہ یہی جملہ تھا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا تیرے بھتیجے نے سارے معبودوں کو اٹھا کر ایک معبود بنا دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، ہمیں تو یہ بڑی عجیب چیز لگتی ہے، اس طرح کی بات ہم نے کبھی نہیں سنی کہ معبود ایک ہی ہے، تو لہٰذا تو اس کی بات میں نہ ہو۔ تو جو روایت میں الفاظ ملتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اصرار کے باوجود ابو طالب نے کہا کہ میں مرتے ہوئے اپنی ناک کٹوا نہیں سکتا، یہ لفظ کہنے کے بعد بہرحال باقی دلوں کے حال کون جانتے ہیں، یہ اللہ پر چھوڑ دیجیے، اس بحث میں پڑھنے کی قطعاً ضرورت، لیکن جو ظاہری الفاظ حدیث کے ملتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے ابو طالب کے انتقال کے بعد حضور علیہ السلام حیات رہے، آپ نے پھر ہجرت فرمائی مدینہ پاک میں، 10 سال مدینہ پاک میں بھی آپ حیات رہے۔ اس پورے عرصہ کے اندر حضور کی زبان مبارک سے ابو طالب کے حق میں ایک بھی دعا نہیں ملتی، پورے ذخیرہ حدیث کو چھان لیجیے، پورے عرصہ میں اللہ کے محبوب
کے سامنے اگر کلمہ پڑھ لیا تھا، ایمان قبول کر لیا ہے، تو حضور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں انہیں کیا کرتے ہیں؟ یاد فرماتے ہیں۔ یہ ویسے بھی تقاضا ہے، اپنوں کو کون بھولا کرتا ہے، لیکن ایک بھی دعا نہیں ملتی۔ بہرحال اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ شان نزول کے حوالے سے میں نے یہ حدیث مبارکہ کوٹ کی ہے جو کتب میں موجود ہے۔ تو اللہ نے اسی بات کو یہاں ذکر فرمایا، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا بنا رکھا ہے اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود؟ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، یعنی معبود ایک ہی ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ آگے بات کہنے کے بعد وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، ابو طالب تو چارپائی پر ہے، کچھ لوگ اور بھی پاس بیٹھے، حضور بھی تشریف فرمائے۔ ایک گروہ جس میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ بڑے بڑے تھے، یہ گروہ اٹھ کر وہاں سے چل پڑا۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، اور چل پڑا ایک گروہ ان میں سے، اور ساتھ ہی ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں سے بھی کہنے لگا انمشوا، تم بھی اٹھ کر چلو، مت بیٹھو یہاں پر۔ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو جو تم نے بنا رکھے ہیں، یہ طرح طرح کے رنگ برنگے معبود، ان پر قائم رہو تم۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، حضور پر ایک اور الزام لگا دیا معاذ اللہ، کہنے لگے کہ یہ محمد معاذ اللہ جو کہہ رہا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اس کے اندر اس کی کوئی غرض مخفی ہے۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، کہ بے شک یہ ایسی چیز ہے جس میں کوئی مراد لی گئی ہے، اس میں کوئی غرض ہے۔ اور اس سے وہ مراد کیا لیتے تھے جو کھل کر بھی آپ سے کئی بار انہوں نے کہا، ہمیں لگتا ہے تمہیں سرداری چاہیے، اگر سرداری مطلوب ہے ہم آپ کو سردار بنا دیتے ہیں، تمہیں دولت چاہیے ہم دولت دے دیتے ہیں، رشتہ چاہیے ہم اشارہ کریں جس لڑکی کا کہیں گے ہم دے دیں گے آپ۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید حضور کا مقصد کوئی دنیا کی غرض ہے، حالانکہ اللہ کے محبوب کا مقصد دنیا کی غرض نہیں تھی۔ تو یہی بات انہوں نے یہاں بھی کہی کہ اس کے پیغام کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی غرض مخفی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہنے لگے ما سمعنا بہذا، نہیں سنی ہم نے یہ بات کہ معبود ایک ہی ہے، یہ بات ہم نے نہیں سنی فی الملۃ الاخرہ، پچھلے دنوں، یعنی اپنے بڑوں کی باتوں میں، ان کے تذکرے میں ہم نے کہیں نہیں سنا کہ معبود ایک۔ ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا اختلاق، مگر معاذ اللہ حضور کی اپنی گھڑی ہوئی ایک بات۔ اللہ پاک دین کی سمجھ اور عمل کی